عرض کر رہا تھا نا کہ جس طرح جناب علی علیہ السلام محافظ رسالت بن کر ساری زندگی حضور کا سایہ بنے رہے، اسی طرح غازی عباس علیہ السلام بھی ساری زندگی جناب امام حسین علیہ السلام کا سایہ بن کے رہے۔ اور دوسری یہ ذہن میں رکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں قبلہ، دونوں کی ولادت کا انداز اور ولادت کے بعد کے جو احوال ہیں ان کا انداز دیکھیے۔ ایک مرتبہ 13 رجب کی طرف غور کیجئے، 13 رجب کا دن ہے اور جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دم سے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا مہمان بنایا، دل میں القاء کیا۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے اٹھیں اور بیت اللہ شریف میں چلی گئیں۔ اب یہاں پر لوگ اپنے جو علم کا اظہار کرتے ہیں، کیا وہ اظہار یہ کرتے ہیں جی یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی شان نہیں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد عمرہ کرنے چلی گئی تھی، طواف کرنے چلی گئیں اور ان کے ہاں علی پیدا ہو گئے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب میری اور آپ کی اور مولوی صاحب آپ کی گھر والی جو ناقص علم اور ناقص عقل ہیں، ناقص شعور ہیں، وہ جب درد ذہ قریب ہو وہ سفر نہیں کرتی، کسی شادی میں نہیں جاتی، عمرے پہ نہیں جاتی، حجوں پہ نہیں جاتی، اور جو مکے قریش کی سردار عورت ہو، سمجھدار ہو، فقیہہ ہو، ابو طالب اس کے مشورے کے بغیر سفر نہ کریں، وہ ہو سکتا ہے اس حالت میں اپنی وجہ سے، اپنے مشورے سے، اپنی خواہش سے بیت اللہ چلی جائیں؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا شرف تھا جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ جناب فاطمہ بنت اسد اٹھیں اور بیت اللہ میں چلے گئیں۔ اور دوسرا ایکسیڈنٹ بھی سن لیجئے، روایت میں ہے، واضح روایت ہے قبلہ، ہاں بیت اللہ شریف میں جب پہنچی نا جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالی، ایک دم سے بیت اللہ شریف کی دیوار گر گئی۔ آپ ایمان سے بتائیں، جتنا مرضی کوئی طاقتور اور بہادر انسان ہو، عورت کی بات نہیں کرتا، مرد کی بات کرتا ہوں، گھر کی دیوار گرے، کوئی اندر بھاگے گا کہ باہر کو نکلے گا؟ ہاں فطرت یہ ہے، دیوار گری بیت اللہ کی، چاہیے یہ تھا فاطمہ بنت اسد دور بھاگ جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، لیکن ہوا کیا؟ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو دیوار کا گرنا تھا اس کا ابہام، اس کی معرفت جناب فاطمہ بنت اسد کو پہلے ہی تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے پلان تھا، جناب فاطمہ آئیں گی، دیوار گراؤں گا، فاطمہ اندر جائیں گی، دیوار پھر بن جائے گی اور مولا 3 دن تک اندر رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ معجزے، یہ کرامتیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، 3 دن تک نہ بیت اللہ میں پانی، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد بھی صحیح سلامت ہیں، جناب مولا مرتضیٰ کی ذات بھی صحیح سلامت ہیں۔ دوستان محترم، روایت میں ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جناب علی علیہ السلام کو لیا نا اپنی آغوش میں اور بیت اللہ سے نکلی اور گھر پہنچی، روایت میں آتا ہے جناب رسالت مآب پہنچے، جب پہنچے نا تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے بیٹے، اے بھتیجے محمد، اللہ نے بیٹا تو بڑا خوبصورت دیا ہے، لیکن 3 دن ہو گئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رسالت مآب فرماتی ہیں، چچا جان پریشان نہ ہوں، یہ بیٹا مجھے عطا فرمائیے، یہ میرا بھائی میری آغوش میں دیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے مولا امیر المومنین کو جناب رسالت کے ہاتھوں میں دیا۔ جیسے ہی علی جناب رسالت کے ہاتھوں میں آئے، ایک دم سے آنکھیں کھول دیں، آنکھیں کھول دیں۔ اور روایت میں آتا ہے جب علی بڑے ہوئے نا، ایک دن رسالت مآب نے پوچھا، ہے علی جب پیدا ہوا تھا تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا، کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا یہ تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے کسی اور کا چہرہ نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ اب آئیے 4 شبان کی طرف، یہاں رک کے 4 شبان کی طرف آنا ہے۔ دوستان محترم، 4 شبان المعظم سے اس سے پہلے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا جب وقت شہادت قریب آیا، وقت وصال قریب آیا نا جناب بی بی کا،
علی کو ایک دن بیٹھ کے وصیت فرمائی، اے میرے سرتاج میری ایک نصیحت ہے اور وصیت ہے۔ مولا نے فرمایا اے بنت رسول فرمائیے کیا وصیت ہے؟ فرمایا اے علی علیہ السلام میں میرے سرتاج وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد، میرے وصال کے بعد آپ نے میری ہم نام جناب فاطمہ قلابیہ، ان جناب ام المنین فاطمہ قلابیہ سے شادی فرما لینی ہے۔ عرض کی ٹھیک ہے اے بنت رسول، بالکل ٹھیک، میں اس بات پہ اقرار اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال پاک ہوا، اور پھر 15 یا 20 یا 1 مہینے کے بعد جناب علی نے فاطمہ قلابیہ کا رشتہ خود آیا۔ جب رشتہ آیا نا تو جناب علی علیہ السلام نے قبول فرمایا، نکاح ہوا۔ دوستان محترم، مولا غازی عباس علیہ السلام کا ایک لقب جو امام وفا آپ سنتے ہیں، وفا، امام وفا، وفا کا امام ہے غازی عباس علیہ السلام، لیکن دوسرا نام امام ادب، امام تعظیم، امام احترام۔ جو ادب غازی عباس نے اپنی زندگی میں جناب حسین کا کیا ہے، جناب حسن کا کیا ہے، جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا کیا ہے، خدا کی قسم پوری نسل انسانیت میں ایسا ادب نہیں ملے گا کہ باپ ایک ہے، گھر ایک ہے، خون ایک ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی غازی عباس نے پکارا حسن کو پکارا، جب حسین کو پکارا کبھی سیدی کہا، کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی مالک کہا۔ اس کی وجہ بتاؤں کیا وجہ ہے؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ یہ ہے، سنیے، جب جناب سیدہ فاطمہ قلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام فاطمہ قلابیہ جس دن بی بی کا نکاح مولا سے ہوا، اس دن جب بی بی حضرت زہرا کے کاشانہ مبارکہ پہ آئیں، روایت ہے، روایت بی بی فاطمہ قلابیہ جناب بی بی فاطمہ تو زہرا بنت مصطفیٰ کے کاشانہ مبارکہ پر در دولت پر آئی، چوکھٹ پہ آئی، جناب زہرا کی چوکھٹ پر آئی نا، فاطمہ قلابیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے نالین اتار دیے، جوتی اتار دی، اور جھک کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جناب زہرا کے گھر داخل ہوئیں۔ جب زہرا کے گھر داخل ہوئی نا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، چھوٹی چھوٹی شہزادیاں ہیں، آگے بڑھی، اماں جی مرحبا، امی جی مرحبا، بسم اللہ اماں جی آئیے اپنے گھر میں۔ شہزادی جناب فاطمہ قلابیہ حضرت علی کی زوجہ ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں، لیکن کیا کیا فاطمہ قلابیہ نے؟ جھکیں اور جناب زینب کے پاؤں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، ام کلثوم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور عرض کی اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، اے فاطمہ کی بیٹیوں، میں ماں نہیں ہوں، میں امی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری خادم ہوں، میں غلام بن کے آئی ہوں، اور ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ اور دوستان محترم، یہ معراج جو غازی عباس نے ادب کی معراج کی ہے، اس کی وجہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں۔ دوستان محترم، ذہن میں رکھیں جناب غازی عباس علیہ السلام کی ولادت، وہ 13 رجب ذہن میں رکھنا ہے۔ آنکھیں مصطفیٰ کی گود میں کھولی جناب امیر المومنین نے۔ کس نے؟ امیر المومنین نے۔ روایت میں آتا ہے جناب سیدہ زہرا بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وصال نہیں ہوا، ایک دن ایک چھوٹی سی قمیص مبارک سلائی کی، چھوٹی سی قمیض سلائی کی، اور سلائی کرنے کے بعد آواز دی، بیٹی زینب سلام اللہ علیہ تعالی، اے میری بڑی بیٹی بات سنو۔ جی امی جی حکم۔ چھوٹی سی قمیص مبارک ہے، کہا ہے میری بیٹی زینب یہ قمیص پکڑ لو۔ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے قمیص پکڑی اور عرض کی، ماں، اماں جان، یہ چھوٹی سی قمیص بھائی حسن بھی بڑے ہیں، بھائی حسین بھی بڑے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے وصال ظاہری کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا عباس ہوگا،
جب وہ پیدا ہو اپنے ہاتھوں سے یہ میری طرف سے اس کو ہدیہ آتے دے دینا، اور اس کے کان میں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اے عباس تیری ماں زہرا نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ روایت فاطمہ کلابیہ کے پہلی اولاد ہوئی جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کے گھر۔ اور کیا ہوا جناب شہزادی کے گھر جب بچہ پیدا ہوا نا، تو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جب مولا تشریف لے کے آئے نا، عرض کی فاطمہ کلابیہ نے، وہی عرض جو جناب ابو طالب نے عرض کی، فاطمہ کلابیہ نے عرض کی، اے میرے سر کے تاج، اے امیر المومنین یا علی پاک علیہ السلام، بیٹا تو بڑا خوبصورت ہوا ہے، چاند سے زیادہ حسین ہے، کمرے بنی ہاشم لگتا ہے، لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، عباس آنکھیں نہیں کھول رہا، اے مولا اے امیر المومنین آنکھیں نہیں کھول رہا۔ جب فاطمہ کلابیہ نے عرض کی نا، تو علی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اپنے دروازے کی طرف کیا اور ایک آواز بلند کی، حسین، اے میرے بیٹے حسین۔ جناب حسین علیہ السلام برآمد ہوئے، بھاگتے ہوئے، لبیک بابا، لبیک مولا، حاضر ہوں۔ فرمایا اے حسین پاس آئیے۔ جب حسین پاس آئے نا، تو جناب مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے جناب عباس کو اٹھایا اور جناب حسین علیہ السلام کی آغوش میں ڈال دیا۔ جب آغوش حسین میں غازی عباس نازل ہوئے نا، اللہ اکبر، قبلہ کیا ہوگا کہ طہارتوں کے قرآن کی گود میں وفا کا قرآن پڑا ہوگا، وفا کا قرآن پڑا ہوگا، یا یوں کہہ لیں عصمت کے قرآن کی گوش میں، عصمت کی قرآن کی آغوش میں ادب کا قرآن پڑھا ہوگا، ادب کا قرآن پڑھا ہوگا۔ دوستان محترم، غازی عباس جب نازل ہوئے امام حسین کی آغوش میں، ایک دم سے آنکھیں کھول دیں، گویا دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والوں سنو، میرا بابا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت معاب کا محافظ بن کے آیا تھا، اس لیے میرے بابا علی نے رسالت کی گود میں آنکھیں کھولیں۔ اور سنو اے دنیا والو، اے شامیو، اے کوفیو، اے کربلا والو، سنو، میں غازی عباس امام حسین کے لیے محافظ بن کے آیا ہوں، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں اپنی ماں کی گود میں نہیں کھولی، میں نے اپنی آنکھیں اپنے بابا علی کی گود میں نہیں کھولی، میں نے اپنی آنکھیں اس لیے حسین کی گود میں کھولی ہیں۔ کوئی کربلا میں حسین کو تنہا نہ سمجھے، غازی عباس اس کا سہارا بن کے، اس کا سایہ بن کے اس کا محافظ بنے گا۔ مختصر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پاس کھڑی ہیں، لیکن جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے اس شہزادے کو کمرے بنی ہاشم کو پکارا نا، عباس، یہ میرا بیٹا ہے، عباس ہے میرا بیٹا، جیسے ہی جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے سنا، بھاگ کے اندر گئیں، اپنے اس صندوق سے، اپنے اس جو صندوق تھا اس سے وہ قمیص نکالیں اور بھاگ کے باہر آئیں، جناب غازی عباس علیہ السلام کے جسم اطہر پر وہ پہنائی، اور پہنانے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ تعالی نے غازی عباس کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی نا جب، تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹی زینب بھائی کے کانوں میں کیا کہا ہے؟ عرض کی بابا بھائی کی ایک امانت تھی، وہ بھائی کو لوٹائی ہے۔ کہا بیٹی ابھی 1 دن کا بچہ ہے اور اس کے پاس کس کی امانت، کون سی امانت؟ عرض کی بابا جب جناب اماں جان فاطمہ بنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال قریب تھا تو مجھے امانت یہ دی تھی، ایک تو قمیص دے دینا اور دوسرا میرا سلام عباس کو کہنا کہ تیری ماں زہرا نے تجھے سلام کہا ہے۔ قبلہ ذہن میں رکھیں، ساری کائنات خود خدا سمیت، مصطفیٰ سمیت، انبیاء سمیت، صحابہ سمیت، ہر کائنات کا ہر ذرہ جناب زہرا کو سلام کرتا ہے۔ اور اے غازی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جسے ساری کائنات سلام کرتی ہے وہ زہرا تجھے سلام بھیج رہی ہیں۔